السلام علیکم۔ کیا آپ کے دل میں بھی کسی خاص انسان کے لیے یا کسی خاص خواہش کے لیے ایسی تڑپ پیدا ہو چکی ہے جسے آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور بلا بھی نہیں سکتے؟ کیا آپ بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر بار یہی کہتے ہیں، یا اللہ اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ضرور عطا فرما، لیکن پھر بھی دیر ہو رہی ہے، انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی دل کے اندر یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی ایسا خیال آیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ جب اللہ کسی من پسند شخص کو یہ چیز کو ہماری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے بندے کو چار نشانیاں ضرور دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہر کسی کو نظر نہیں آتی، صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جن کے دل میں سچی چاہت ہوتی ہے اور جو سچ میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ بعض لوگ دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں سن رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت سب سے زیادہ سن رہا ہوتا ہے جب بندہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کسی کے دل میں کوئی خواہش بغیر وجہ کے نہیں ڈالتا، اور جب دل میں سچی چاہت ڈال دے تو اس کے پورا ہونے کا وقت بھی لکھ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ چار نشانیاں بتانے والی ہوں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہے اور اللہ نے آپ کی چاہت کو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ چوتھی نشانی ایسی ہے جسے سن کر بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ پہلی نشانی، بار بار دعا کرنے کا خیال آنا۔ اس انسان کے لیے دعا کرنے کا خیال بار بار دل میں آتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا دل خود بخود اسی چیز کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے۔ کبھی نماز میں، کبھی سجدے میں، کبھی رات کی تنہائی میں، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی دل سے وہی دعا نکلتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا مانگنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ جب کسی چیز کو عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعا بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جب دعا دل میں بار بار آنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ خواہش بے وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے۔ دوسری نشانی، دیر ہونے کے باوجود دل کا نہ ہارنا۔ اس چیز کے ملنے میں دیر ہونے لگتی ہے، انسان بہت دعا کرتا ہے، بہت انتظار کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز فوراً نہیں ملتی، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب بہترین دینا چاہتا ہے تو وقت بھی بہترین رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہونے والی دیر انکار نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ وہ بندے کے لیے حالات بناتا ہے، راستے بناتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو صبر سکھاتا ہے تاکہ جب وہ چیز ملے تو اس کی قدر بھی ہو اور اس میں خیر بھی ہو۔ تیسری نشانی، دل کے اندر عجیب سا یقین پیدا ہونا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان مجھے ضرور ملے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے راستے بند نظر آئیں، لیکن دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ یہ یقین انسان خود پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور جس دل میں اللہ یقین ڈال دے اس کے لیے راستہ بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بندے کے دل میں ایسی امید نہیں ڈالتا جسے پورا کرنا اس کے ارادے میں نہ ہو۔ چوتھی نشانی، دل اللہ کی طرف دل کا زیادہ مائل ہونا۔ بندہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، نماز کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دعا میں سکون آنے لگتا ہے، تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو کچھ خاص دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے قریب کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اور پھر
اس کی دعا کو قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں آنے والی بار بار کی دعا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری زبان سے وہی منگوا رہا ہے جو اس نے تمہارے نصیب میں پہلے ہی لکھ دیا ہے، بس وقت ابھی باقی ہے۔ جب دعا بار بار دل سے نکلے اور آنکھیں بار بار بھر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا، وہ تمہیں آزما رہا ہے تاکہ عطا بھی بڑی ہو اور تم اس کے اور قریب بھی ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے ہونے والی دیر کبھی انکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے لیے وہ چیز تم سے زیادہ خوبصورت انداز میں تیار کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی چیز کے لیے رو رو کر دعا کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ہر کسی کو رونے کی توفیق نہیں ملتی، اور جسے رونا آ جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ دل کے اندر پیدا ہونے والا عجیب سا یقین کہ اللہ ضرور دے گا، یہ تمہارا یقین نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ڈالا ہوا یقین ہوتا ہے، تاکہ تم ہمت نہ ہارو اور دعا کرتے رہو، تاکہ تم کبھی ہمت نہ ہارو اور دعا کرتے رہو۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو دینے سے پہلے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندے کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ یا تو فوراً عطا کر دیتا ہے یا کچھ دیر کے بعد دیتا ہے، اور اگر دیر کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جو انسان اس وقت نہیں سمجھ پاتا، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو انسان خود مان لیتا ہے کہ واقعی اللہ نے جو کیا بہتر کیا۔ انسان جب سب کے سامنے ہار جاتا ہے، جب کسی کو اپنی تکلیف سمجھا نہیں پاتا، جب دل کے اندر درد ہی درد ہوتا ہے، تب وہ خاموشی سے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اور زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے، یا اللہ، اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی چاہت نکال دے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جو ٹوٹ کر بھی اسی کو پکارتا ہے، جو سب سے مایوس ہو کر بھی اسی سے امید رکھتا ہے، اور جو سب دروازے بند ہونے کے بعد بھی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس چیز کے لیے اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں وہ ابھی راستے میں ہو سکتا ہے جس انسان کے لیے آپ رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا اور ہو سکتا ہے جس دیر کو آپ آزمائش سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے سب سے بڑی رحمت بننے والی ہو۔ اس لیے کبھی ہمت نہ ہارے، دعا کرنا بند نہ کرے، اور اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ جب صبر لمبا ہو جاتا ہے تو عطا بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب آنسو سچے ہوتے ہیں تو قبولیت بھی قریب ہوتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے، آپ کے دل کی ہر تڑپ کو سکون میں بدل دے، اور آپ کو وہ عطا کرے جس کے لیے آپ نے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی ہیں۔ آمین۔